صلی علی رسولہ الکریم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو اللہ لا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہم نے جو اللہ کی توفیق سے عبادات کی ہیں وہ قبول و منظور فرمائے، اور جو باقی ایام رہ گئے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ اور زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ، پریشانی، مصیبت، ٹینشن، بیماری، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ اگر خوشحالی میں کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر اگر کسی پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں کیا جائے اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان اور سکون بخش دیتے ہیں۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجید کی کتاب ہے یہ میرا کلام ہے، میرا ذکر ہے، اور فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے خود لے رکھی ہے۔ بعض بد نصیب ایسے ہیں جو آج بھی کئی لوگ ہمارے سامنے ہیں، آپ لوگوں نے بھی ان لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ موسیقی کو روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی ٹینشن ہے، 2-2 3-3 گھنٹے وہ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، نیٹ پہ بیزی رہتے ہیں، اور پھر اس کا اقرار کرتے ہیں کہ پریشانی میں ہمارا وقت اچھا پاس ہو گیا ہے۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہوں گا، یہ جس جگہ پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں نا یہ اللہ کا گھر ہے۔ کائنات کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم سارا دن عالی شان دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو اطمینان، جو سکون دل کو ملتا ہے نا ان دریوں میں بیٹھ کے، ان قلینوں پہ بیٹھ کے، وہ عالی شان دفتروں میں نہیں ملتا۔ یہ جو اللہ کے گھر ہیں، ہم اللہ کی قسم بہت خوش قسمت ہیں۔
اللہ کی توفیق ہوتی ہے، ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری کا انتظار کرتے ہیں، دوسری پڑھتے ہیں تو تیسری کا انتظار کرتے ہیں، تیسری پڑھتے ہیں چوتھی کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح پانچویں کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ توفیق دیتا ہے تو نفل بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ بہت غم زدہ ہے، بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشان ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانی بہت کم کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائے، کنز العمال میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نا ایک گدود نکل آیا یہاں پہ، پھنسی جس کو کہتے ہیں نا، بڑی تکلیف، رب سے کال ملائی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے میرے آدم 2 رکعتیں نماز ادا کر لے۔ 2 رکعتیں نماز ادا کر لی، بالکل افاقہ نہ ہوا لیکن کچھ افاقہ ہو گیا، لیکن تکلیف ابھی بھی باقی تھی۔ آپ نے رب سے پھر کال ملائی، یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کچھ بھی حالات ہوں، اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ آسمان والے کا پیغام آیا، اے میرے آدم علیہ السلام 2 رکعتیں نماز اور ادا کر لے۔ 2 رکعتیں اور نماز ادا کر لی، ابھی بھی مکمل طور پہ افاقہ نہیں ہوا۔ پھر رب سے تعلق جوڑا، رابطہ جوڑا، اے رب العالمین ابھی پورا آرام نہیں آیا، سکون نہیں آیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا 2 رکعتیں اور ادا کر لے۔ کنز العمال میں لکھا ہے 6 رکعتیں جب ادا کر لی، جناب آدم علیہ السلام بالکل شفا مل گئی، آرام آ گیا۔ یہ اللہ کا ذکر، یہ نماز، یہ قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، نفل پڑھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نا ایک درس پہ جا رہے تھے، ایک سفر پہ جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں ایک قبرستان آیا، نبی علیہ السلام وہاں رک گیا، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک قبر کے سرہانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف چہرہ مبارک کر کے پوچھنے لگے، میرے صحابہ کوئی جانتا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سونے محبوبہ مجھے پتہ ہے یہ فلاں بن فلاں آدمی کی قبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور فرمانا، صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبر سے نکال کے یہاں کھڑا کر دے اور اس کے قدموں پر دنیا کی ساری دولت، سونا چاندی، ساری دولت، درہم دینار رکھ دیا جائے اور اس کو قبر سے نکال دیا جائے، تو یہ اس دولت کی طرف ایک نظر بھی مار کے نہیں دیکھے گا، یہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کو ترجیح دے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، آج ہم نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں دکانداری کے کہ گاہک نہ چلا جائے، دفتر میں بیٹھے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں ہیں کہ لوگ آتے ہیں کوئی واپس نہ چلا جائے۔ اس قدر اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔
اور پھر پتہ جب وقت آ جانا نا پھر موقع نہیں ملنا. چوہی صاحب شعر سنا دوں. وہ پھر کسی نے کہا ہے نا بڑے درد دل سے, قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں, قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں, موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں, موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں, کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی, کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی, تیاں بھیناں تیریاں نہ کم تیرے ہونا ہی, تیاں بھیناں تیریاں نہ کم تیرے ہونا ہی, جنہ لئی تو راتی دنے, جنہ لئی تو راتی دنے کرے ہیرا پھیریاں, قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں, قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں. نوجوانوں تم بھی سن لو, اللہ آپ کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی دے. او مان کا دکار نہ ہے, کئی آندے نے نا کوئی نہیں حالے جوانی ہے بڈھے ہوواں گے تے نمازاں پڑھ لیں گے. او مان کا دکار نہ ہے حسن تے جوانی دا, او مان کا دکار نہ ہے حسن تے جوانی دا, زندگی ہے تیری جویں بل بھلائے پانی دا, او مان کا دکار نہ ہے حسن تے جوانی دا, زندگی ہے تیری جویں بل بھلائے پانی دا, او تیریاں تے ساواں بھی نہیں اپنیاں تیریاں, او میریاں تے ساواں بھی نہیں اپنیاں میریاں, قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں, قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں. دعا کرو جب وقت آئے نا, آنا ہے وقت, وقت آنا ہے. دعا کرو ایسے کام کر جائیں اللہ کی توفیق سے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو سامنے جنت کا نقشہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہہ دو آمین. وقت تو آنا ہی آنا ہے. کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے, کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے, اے دنیا آنی جانی ہے, اج ویکھیں ٹردیاں لوکاں نو کل تیری میری باری ہے. میں نے اپنے خطبہ جمعہ میں آج کہا تھا, میں نے کہا اگلے رمضان میں پتہ نہیں ہم میں سے کس نے ہونا ہے یا کس نہیں ہونا, کس نے نہیں ہونا. اور اللہ سب کو اگر زندگی بھی دے تو کوئی نہ کوئی رمضان تو ایسا آئے گا نا جس رمضان میں میں اور آپ نہیں ہوں گے, قبرستانوں کے مہمان بنے ہوں گے. کوئی نہ کوئی سال تو آئے گا نا جس طرح 2022 میں لوگ گئے, 23 میں گئے, 24 میں جا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی سال تو آئے گا جس سال میں اور آپ نہیں ہوں گے, قبرستانوں کے مہمان بنے ہوں گے. اس لیے ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے, زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. دیکھو نا اللہ کا نظام ہے. اللہ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ آزماتے ہیں, ہر شخص کو آزماتے ہیں. بلکہ شیخ الحدیث ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو
اور زیادہ آزماتے ہیں۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے بظاہر، لیکن رب کا قانون ہے۔ رب دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو زندگی دی ہے، اس کو مال و دولت دیا ہے، اس کو ساری نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا یہ سچ مچ کا میرا ہے؟ اللہ آزماتے ہیں، اور آزمائش میں جو پورا اترتا ہے وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ انسان جو ہے نا، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے جن کا تعلق اللہ کے گھروں سے ہے وہ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت پہ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ آیت آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی علماء کرام سے، لیکن ذرا اس آیت کے ٹکڑے پر رک کے سوچئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی۔ ذرا میرے ساتھ اس ٹکڑے پہ رک کے ذرا غور فرمائیں کہ اللہ رب الرحمن کیا کہہ رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تیرے تو حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور تجھے فکر ہی کوئی نہیں، تو من موجیوں میں لگا ہوا ہے۔ اور سچی بات تو یہی ہے، میں بھی آپ میں شامل ہوں کہ ہمیں فکر ہی نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، آپ بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، میں تو مسکین آدمی ہوں۔ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ جو دوست ترجمہ نہیں نہ پڑھتا ہے قرآن پاک کا، وہ ترجمہ شروع کریں۔ چاہے آپ 4 آیتیں پڑھیں، 6 پڑھیں، 10 پڑھیں، جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بالکل ایسے محسوس ہوگا جیسے ہم 2 آدمی ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن پاک آپ سے بات چیت کرے گا، آپ کو بتلائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو قرآن پاک ہے نا، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی پاک مقدس آخری کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں اللہ نے آغاز میں بتا دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر اسی کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ رب کا کلام ہے۔ یہاں کو بہت معروف عالم دین ہوں، آپ ان کی کیسٹیں بھی سنتے ہیں، سننی بھی چاہیے، آپ گھر والوں کو بھی سناتے ہیں، سنانی بھی چاہیے۔ قرآن حدیث بیان کرتے ہیں علماء کرام اللہ کے فضل سے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بہترین اللہ کا کلام ہے۔ اور اس سے جب ہم محبت کریں گے نا، ہماری زندگی میں بھی بہتری آئے گی، ہمارے کاروبار میں بھی بہتری آئے گی، ہماری صحت میں بھی بہتری آئے گی۔ اب دنیاوی لحاظ سے اس کا ایک واقعہ سن لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے یہاں پاکستان کے، 4 وزرائے اعلیٰ ان کے ساتھ گئے تھے چائنا میں، موزے تنگ وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی۔ جب ایسے لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے نا، ایک شیڈول طے ہوتا ہے، شیڈول کے مطابق بات چیت ہوتی ہے۔ جب مکمل ہو گئے وہ مذاکرات، تو ملک معراج خالد پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے وہ ٹرانسلیشن کرنے والے سے کہا، درخواست کی کہ جناب میں وزیر اعظم چائنا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے اجازت ملے تو۔ دوستو ذرا غور کرنا، بڑی سبق آموز بات ہے۔
جب انہیں اجازت ملی، ملک معراج خالد صاحب نے پوچھا چائنا کے وزیر اعظم سے، جناب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ملک دن بدن ترقی کر رہا ہے، آج اس کی حالت کچھ ہے، اگلے ہفتے کچھ ہے، اگلے مہینے کچھ ہے، اگلے سال کچھ ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ہمارے پاکستان کے پیچھے جو راز ہے نا وہ سب کو پتہ ہے، حرام حلال کی تمیز ہی کوئی نہیں، نہ ہم کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں، ہم بھی ویسے ہیں، حکمران بھی ویسے ہیں۔ چائنا کے وزیر اعظم نے جب یہ سوال سنا، ٹرانسلیشن کرنے والے نے بتایا، انہوں نے سینہ تان کے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو، تم قرآن کو پڑھتے ہو، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے بھی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، کہا جناب میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں بھی اجازت مل گئی، انہوں نے چائنا کے وزیر اعظم سے پوچھا جناب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنے ترقی یافتہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ نے جو کوٹ پہننا ہوا ہے یہ بڑا بوسیدہ سا ہے، پابند بھی لگے ہوئے ہیں، اتنے امیر ترین ملک کے وزیر اعظم ہیں آپ، تو کہتے ہیں آپ نے عمر فاروق کو نہیں پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اندازہ فرمائیں، جو باتیں ہمیں کرنی چاہیے، جو کام ہمیں کرنا چاہیے، جو عمل ہمیں کرنا چاہیے، وہ باتیں چائنا کا وزیر اعظم بتا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، ہم بھی ویسے ہیں، حکمران بھی ویسے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ ہیں، آپ نے کئی دفعہ واقعہ سنا، میں اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹی کو دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ کہا امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ حکمران ہو تو ایسے ہوں۔ میں نے آج جمعے کے اندر عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ سنایا، وہ بھی حکمران تھے، اللہ وہ بزرگ جہاں لیٹے ہیں کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ ان کے گھر میں نا ایک عورت آئی بیوہ، آ کے سوال کیا کہ میری بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، راشن پانی کوئی نہیں، میری امداد کی جائے۔ اتنے میں نا انہوں نے گھر کا جائزہ لیا کہ گھر بڑا سادہ سا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، بڑی سادگی ہے۔ تو دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں اس گھر میں آئی ہوں کچھ ہیلپ کے لیے، تو اس گھر میں تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، نہ کوئی برتن زیادہ نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی بسترے اس طرح کے نظر آ رہے ہیں، بڑا سادہ سا گھر ہے، کوئی فالتو چیز ہی کوئی نہیں نظر آ رہی، یہ مجھے کیا دیں گے؟ اتنی دیر ہوئی، عمر بن عبدالعزیز آئے، گھر میں داخل ہوئے، صحن میں نا مٹی پڑی ہوئی تھی، اس کا گارا بنانے لگ گیا۔ گارا بنانے کے بعد جب فارغ ہوئے نا تو کھڑے ہو کے اپنی بیگم کو نا تکنے لگے، بیگم کو دیکھتے رہے۔ یہ جو عورت مانگنے آئی تھی نا، یہ کہنے لگی ان کی بیگم کو کہ یہ دیکھیں آدمی جو کھڑا ہے یہ فارغ ہو کے آپ کی طرف ہی دیکھے جا رہا ہے، اس کو حیا ہی نہیں آتی، شرم ہی نہیں آتی، اسے تو نہیں پتا تھا نا یہ کون ہے۔ اس عورت نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا خامند ہے۔ وہ عورت وہاں گر پڑی، بے ہوش ہو گئی کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے حکمران۔ ہوش آیا، بات کی، انہوں نے ایک رکا لے کے دیا، بیت المال کی طرف لے جاؤ۔ بیت المال کی طرف وہ چند دن کے بعد گئی، نہ جا سکی فوری طور پر۔ جب بیت المال کا وہ جو انچارج تھا اس نے جب رکا پڑا تو وہ زار و قطار رونے لگ گیا۔ وہ بی بی حیران ہوئی کہ اس رکے میں ایسی کیا بات لکھی ہے جو یہ رونے لگ گیا۔ پوچھا جناب کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بی بی بات یہ ہے جس کا تم رکا لے کے آئی ہو نا،
کل ہی ان کا انتقال ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر تو فکر نہ کر، اگر میں زندہ ہوتا تو 20 سال کے بعد بھی یہ رکا لے کے آتی تو میں اس کی قدر کرتا۔ ہم بھی ویسے، حکمران بھی آج ویسے، ہم بھی اللہ کے جو ذکر ہے اس کو بھول گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں مسجد میں دیکھیں ایک صف یا آدھی صف ہوتی ہے، کسی مسجد کو آپ دیکھ لیں۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں نا ہم تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، جناب اللہ کے نبی جو تھے نا ان کو بتایا جائے گا، کہا جائے گا اللہ کے نبی جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جہنمیوں کو علیحدہ کر دو، جنتیوں کو علیحدہ کر دو۔ پوچھیں گے اللہ کس طرح، کس حساب سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پیغام ملے گا، اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی، آرڈر ملے گا کہ 1000 میں سے 1 جنتی اور 999 جہنمی۔ آپ کسی علاقے کا جائزہ لے لیں، جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ بستے ہیں وہاں پہ مساجد کی حالت کیا ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ووٹ انہی کو دے کے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین جناب عمر فاروق جیسا حکمران ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیو آخری بات، قیامت والے دن رب نے یہ نہیں پوچھنا صدر ضیاء الحق نے اسلامی نظام نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، فلاں حکمران نے اسلامی نظام نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، فلاں حکمران نے اسلامی نظام نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا جواب دینا ہے، اپنا دینا ہے۔ آؤ تیاری کر لیں، اللہ کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، نمازیں پڑھیں فکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کریں اور سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تیرا نام لئیے، اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اندر اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، رحمت والی جگہ بن جاندیاں او تھاواں نے۔ اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اندر اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ یہ حضرت صاحب نے تو ویسے ہی مجھے بلا لیا، یہ تو بڑے بڑے عالم جس کو حکم کریں، یہ ہمارے امیر محترم ہیں سٹی کے، یہ تو بس میرا امتحان لینے کے لیے یا بس میں نے سبق سنا دیا تھوڑا سا اپنی اصلاح کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ تو خود شیخ الحدیث ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ مقرر ذیشان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس کو بھی حکم کریں اللہ کے فضل سے وہ یہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا آنا اور آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، ان کا بلانا میرا سنانا آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ میرے اور آپ کے قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہے اللہ درگزر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صاحب نے بلا لو دعا سے۔ اچھا انہوں نے کیا سی بھائی ٹھیک ہے چکر لا دو کسی دن لا دیتے ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ السلام
علیہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اس مقدس اور پررحمت مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور دوران روزہ بحیثیت انسان ہونے کے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب میرے پاس آئیں تو کمیوں سے مبرہ معرہ اور پاک ہو کر آئیں۔ اس لیے ہر ایک عمل کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین اسلام کے اندر اس کی صفائی کا کوئی نہ کوئی طریقہ بیان فرمایا ہے۔ تو رمضان کے روزوں کی صفائی کا ایک طریقہ صدقۃ الفطر ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے صدقۃ الفطر کا۔ دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک ہے طہرۃ للصائم اور دوسرا طعمۃ للمساکین، کہ روزے دار کے لیے روزے کے دوران کوئی خامی، کوئی غلطی، کوتاہی، اس کی طہارت اور پاکیزگی اور صفائی ہے، اور دوسرا مسکینوں کے لیے کھانا ہے، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر کے متعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاع بیان فرمایا ہے، اور محتاط طریقے کے مطابق یہ صاع کا وزن ہمارے اس ماحول کے اندر 2.5 کلو ہے، اور 2.5 کلو وہ غلہ اور وہ خوراک جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اپنے گھر کے جملہ افراد کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ صدقہ فطر ہر مرد عورت، چھوٹے بڑے، آزاد غلام کی طرف سے ادا ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ غریب مسکین جن کو دینا ہے نا، یہ وہ بھی ادا کریں گے، سب نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ 2.5 کلو ہے، اور بہتر بات یہی ہے کہ 2.5 کلو ہی ادا کیا جائے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ عام طور پر اس وزن کے عوض میں ہم پیسے دے دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ غلہ دے دیا جائے، بہتر یہ ہے غلہ دے دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ دیں۔ لیکن دین اسلام کے اندر اتنی وسعت اور اتنی گنجائش، اتنی رخصت موجود ہے کہ بندہ اس کے بدل کے اندر جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کی ادائیگی کے لیے دین اسلام کی تعلیم ہے نماز عید کی سے پہلے دینا ہے، یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، اور اگر کچھ دن پہلے دے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ جن غریبوں مسکینوں کی ہم نے مدد کرنی ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صدقہ فطر دیتے وقت نا یہ نہیں کہنا بھائی میں تمہیں صدقہ فطر دے رہا ہوں، بس ویسے دے دیں، خاموش۔ آپ نے نیت کی ہے، ارادہ ہے، یہ صدقہ فطر ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ ایک مسلمان کا عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اس کی عزت نفس جو ہے برقرار رہنی چاہیے۔ زکوٰۃ دینی ہے تب بھی نہیں یہ لو جی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، میں صدقہ فطر دے رہا ہوں، یہ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر کھجور ہوتی تھی، پنیر ہوتا تھا، جو ہوتی تھی، جی یہ منقع ہوتا تھا، یہ عام طور پر ان کا یہ غذا اور یہ خوراک ہوتی تھی۔ اور اس دور کے اندر یہ جو گندم ہے نا، یہ مہنگی ہوتی تھی کھجور سے،
اور یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ کئیوں نے تو ایک سا کے کھجور کے بدلے میں آدھا سا جو ہے گندم کو رکھا ہوا تھا، اتنی مہنگی تھی، آدھی قیمت کا فرق تھا۔ تو بہرحال یہ صدقہ فطر جو ہے یہ اس کی ادائیگی ہے، نماز عید سے پہلے غریبوں کو دینا ہے اور ہر ایک نے ادا کرنا ہے، اور اپنے روزے کی صفائی اور پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون ہے اور ان کے کھانے پینے کا ایک انتظام اور بندوبست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر روزوں کی حفاظت اور اس کی کمزوریوں کو ختم کرنے کے جو اعمال ہیں خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔